السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 38۔ شام کے سائے شاہ ہاؤس کی دیواروں پر آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ اندر لاؤنج میں راہم اور اذلان بیٹھے کچھ آفس کی باتوں میں الجھے تھے جب بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ چند لمحے بعد ہی فرحات خان اندر داخل ہوا۔ اوہو، جناب خود چل کر آ گئے، راہم نے کھڑے ہو کر گلے ملتے ہوئے کہا۔ اس دن کی بحث کے بعد آج راہم مجھ سے صحیح طریقے سے بات کر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں اس نے غلط کیا ہے ان کو نہ بتا کر۔ تم دونوں سے بات کرنا ضروری تھا، فون پہ نہیں ہو سکتی تھی، فرحاد نے مختصر سا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اذلان بھی سنجیدہ ہو چکا تھا، بات کچھ پریشان کن لگ رہی تھی۔ کیس کی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ فرحاد نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، اور اس بار معاملہ سیدھا تم دونوں کے دروازے تک آن پہنچا ہے۔ راہم اور اذلان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فرحاد نے جھک کر جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ اس کاغذ کو دیکھتے اذلان نے فرحاد سے اس کاغذ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، جس پر فرحاد نے یہ کہا کہ جب صدیقی نے تمہارے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا تو مجھے اسی دن لگا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرے گا، اس لیے اسی کے گھر کے ایک ملازم کو کچھ پیسے دے کر میں نے اسے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ضروری بات ہو تو مجھے اس سے آگاہ کرے۔ میں نے ویسے بھی تم دونوں کے گھر آنا تھا کیونکہ اذلان نے مجھے کہا تھا کہ آقا جان مجھے یاد کر رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس شخص نے کسی کے ہاتھوں مجھے یہ کاغذ بھجوایا ہے جس میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ دانین بھابھی پر دوبارہ کوئی اٹیک کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس سازش میں تمہارے گھر کے ہی کسی ملازم کو ملوث کریں گے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ راہم کی نظریں کاغذ پر جمی تھیں اور اذلان کی مٹھیاں سختی سے بھیج چکی تھیں۔ تمہیں یقین ہے؟ راہم کی آواز دھیمی تھی مگر لرزش سے پاک۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں راہم، شک پر نہیں ثبوت پر یقین کرتا ہوں، اور یہ ثبوت صاف بتا رہا ہے کہ صدیقی اب کوئی بڑی گیم کھیلنے والا ہے جس سے دانین بھابھی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ لعنتی، اتنے عرصے سے میں اسے شریف انسان سمجھتا رہا اور وہ ہماری پیٹھ پیچھے۔ اس کی بیٹی لائبہ جو حرکتیں کر رہی ہے وہ بھی اس کی شہ پر ہے۔ فرحاد کی آواز میں اب سختی شامل ہو چکی تھی، اور یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ تمہارے خاندان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ بات جاری ہی رکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں کچن کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں سے دو لڑکیاں نکل رہی تھیں، ماہنور اور اس کے ساتھ ہاتھ میں کسی چیز کا باؤل پکڑے ہنستی ہوئی پریشے۔ فرحاد کی زبان رک گئی۔ کھلکھلاتی ہوئی وہ ماہنور کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ دونوں میں کچھ بات ہوئی اور پریشے کا چہرہ کہکے سے کھل اٹھا۔ وہ باؤل کو جیسے بچا کر پکڑے ہوئے تھی، جیسے کچھ قیمتی چیز سنبھال رکھی ہو۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی، پلٹی نہیں مگر فرحاد کی نگاہوں کو جیسے مکمل کر گئی۔ اس کو دیکھ کر فرحاد کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا، جیسے کوئی تھکن لمحے میں اتر گئی ہو، جیسے اس کے اندر کا شور، وہ سارا الجھا پن یکدم خاموش ہو گیا ہو۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا تھا وہ مقصد پورا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے راہم اور اذلان کو صدیقی کی اگلی سازش کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا۔ راہم نے چونک کر فرحاد کو دیکھا جو لمحہ بھر پہلے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، اب عجیب سے سکون میں گم نظر آ رہا تھا۔ اذلان نے آہستہ سے پوچھا، فرحاد تم ٹھیک ہو؟ وہ چونک سا گیا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور جو کچھ بتانے آیا تھا وہ بتا دیا، اب مجھے اجازت دو۔ ابھی بیٹھو یار، راہم نے بات کاٹی، لیکن فرحاد نے نرمی سے ہاتھ اٹھا دیا۔ نہیں راہم، جو کام تھا وہ ہو گیا، اب چلتا ہوں۔ اذلان اور راہم نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن خاموش رہے۔ فرحاد اٹھا، دونوں سے ہاتھ ملایا اور دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی آہستگی سے کھلا، ارشمان کا قدم اندر پڑتے ہی ایک پل کو وہیں ساکت ہو گیا۔ سامنے کا منظر ایک جھلک میں ہی جیسے کسی پرانی یاد کو جھنجھوڑ گیا تھا۔
بس فرق اتنا تھا کہ اس دن جانان، کتابیں، وہی روشنی کا زاویہ، مگر چہرے پر بے چینی تھی، وہ الجھن جو اس کی پیشانی کی ایک ایک لکیر سے چھلک رہی تھی۔ اور آج وہ سکون میں تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ تھکن نہیں تھی، آج اس کے لب بھینچے نہیں تھے۔ آج وہ اپنی ہی دنیا میں گم، اپنے کام میں مگن تھی۔ ارشمان دھیرے سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، ایک پل کو ٹھہرا، پھر اپنی مخصوص گہری آواز میں بولا، تم نے ابھی تک مجھے میرا معاوضہ نہیں دیا۔ جانان نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت، پیشانی پر خفیف سا بل، جیسے لفظ سنے تو ہوں مگر ان کا مطلب نہ سمجھا ہو۔ کون سا معاوضہ؟ اس کے لہجے میں نہ سمجھی تھی، جیسے دماغ کے کسی گوشے میں کوئی دھندلی سی یاد ہلکی سی دستک دے رہی ہو۔ پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں وہ منظر کلک ہوا، وہ لمحہ جب ارشمان نے کہا تھا میں سمجھانے کا معاوضہ لوں گا، اور اس نے بھی لاپرواہی سے کہا تھا ٹھیک ہے لے لینا، تو وہ فوراً بولی بتائیں کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ ارشمان نے ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اس پر اچھالی، ایسی مسکراہٹ جو سیدھی دل میں تیر بن کے پیوست ہو۔ تمہیں لگتا ہے مجھے پیسے چاہیے؟ جانان نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، پیشانی پر بل مزید گہرے ہوئے۔ تو اگر آپ کو پیسے نہیں چاہیے تو پھر؟ لہجہ بے ساختہ تھا مگر آنکھوں میں اب ہلکی سی بے چینی تیرنے لگی تھی۔ ارشمان کے لبوں پر وہ شیطانی مسکراہٹ ابھری، وہی جو ہر بار جانان کی دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتی تھی۔ معاوضہ مجھے کس کی صورت میں چاہیے؟ جانان کا رنگ ایک پل میں بدلا، چہرے کی لالی ایک دم بڑھ گئی، آنکھیں ادھر ادھر دیکھنے لگیں، ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے ہوئے وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ ارشمان اس کا حال دیکھ رہا تھا اور اس وقت وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے ضبط کا دائرہ تنگ ہونے لگا۔ لگتا ہے تم وعدے کی پابند نہیں ہو جانان۔ اس کے الفاظ نے جیسے جانان کو جھنجھوڑا۔ وہ تیزی سے بولی، میں اپنے سارے وعدے پورے کرتی ہوں، مگر مجھے کیا معلوم تھا آپ معاوضہ اس طرح مانگیں گے؟ مجھے معاف کریں مگر میں آپ کو وہ نہیں دے سکتی۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے بتائیں، میں دے دوں گی۔ ارشمان نے اسے اس طرح گھورا جیسے اس نے کوئی توہین آمیز بات کہہ دی ہو، جیسے اس کی آنکھوں سے چیخ رہا ہو۔ سیریسلی؟ پیسے؟ جانان نے نظریں نیچے کر لیں، اپنی نوٹ بک اور کتابوں میں واپس گم ہو گئی، جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ اور تب ارشمان کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جانان کے ہاتھ سے پینسل چھینی، نوٹ بک اور کتابیں ایک طرف رکھیں اور پل بھر میں جانان کو بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ جانان کچھ سمجھے بغیر بیڈ پر گری اور اگلے لمحے ارشمان کا سایہ اس پر جھک گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ جانان کا سانس رکنے لگا، اس کے ہونٹ جانان کے لبوں کو چھونے لگے۔ شدت، جنون، طلب سب ایک ساتھ اس کے لمس میں اترا تھا۔ جانان کا دم گھٹنے لگا، سانس بے ترتیب ہو گئی، دل کی دھڑکنیں گونجنے لگیں، اور جب اس کی سانس پوری طرح اکھڑنے لگی، ارشمان پیچھے ہٹا، مگر وہ یہیں نہیں رکا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر جھکا اور اپنے لبوں کا لمس اس کے رخساروں، ماتھے، پلکوں اور تھوڑی پر بکھیرنے لگا۔ کوئی نرمی نہیں تھی اس کے انداز میں، وہ جیسے آج سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا بغیر الفاظ کے، جیسے ساری حدود کو پار کر دینا چاہتا ہو۔ جانان کا چہرہ لال اناری سا ہو چکا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے، آنسو نہیں تھے مگر آنکھیں بھیگی تھیں۔ اور جب اس کا ضبط بھی جواب دینے لگا، جب وہ خود کو کھونے کے قریب تھی، ارشمان نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا، اسے سیدھا بٹھایا اور خاموشی سے پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ جانان نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھاما، پانی پیا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ارشمان کچھ نہیں بولا، بس بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ اور جانان؟ وہ اب بھی اپنی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جانان آہستگی سے اپنی جگہ سے ہلی، بغیر کوئی آواز نکالے وہ بیڈ سے اتری، کمرے کی لائٹس بند کیں اور خاموشی سے واپس آ کر بیڈ کے کنارے لیٹ گئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ارشمان نے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جانان بیڈ پر لیٹی، وہ اچانک اس کی طرف مڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ جانان نے گھبرا کر مزاحمت کی۔ ارشمان نے سخت لہجے میں کہا، خاموشی سے لیٹی رہو، نہیں تو جو ادھورا کام رہ گیا تھا اسے مکمل کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ جانان فوراً چپ ہو گئی۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا اور نظریں چرا لیں،
وہ کچھ نہیں بولی، بس ساکت لیٹی رہی۔ ارشمان نے جانان کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا اور اپنی آنکھیں سکون سے موند لیں۔ جانان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ بولی نہیں۔ وہ بس آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی، جیسے خود کو وہاں سے غائب کرنا چاہتی ہو۔ ارشمان نے اب کچھ نہیں کہا، وہ پرسکون سانس لیتا رہا۔ جانان بھی ہلکی ہلکی سسکیاں دبانے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور کمرے میں صرف خاموشی رہ گئی۔ راحم ہاتھ میں ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا ماحول وہی جانا پہچانا سا تھا۔ ہلکی سی روشنی، خاموشی اور بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی نازک سی دانین، جو اب بھی زخموں کے باوجود مسکرانا نہیں بھولی تھی۔ جیسے ہی اس نے راحم کو دیکھا، اپنی نظروں کو راحم پر مرکوز کرتے ہوئے نرمی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ پلیز، میں کل سے اس کمرے میں بیٹھی بیٹھی بور ہو گئی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں اس وقت سب کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہوں، نیچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر۔ راحم نے قدم رکھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا، ابھی یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، آرام سے کھانا یہیں بیٹھ کر کھاؤ۔ دانیال نے گہرا سانس لیا، پھر ہولے سے بولی، کبھی تو میری بات مان لیا کریں، ہمیشہ آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے کسی نے قید کر لیا ہے، پلیز۔ راحم کا چہرہ تھوڑا سا نرم پڑا۔ اس نے ایک لمحے کو دانیال کو دیکھا، پھر جھک کر اس کے قریب آیا اور بنا کچھ کہے آہستہ سے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھنے میں مدد دی۔ ٹھیک ہے، چلو، لیکن آہستہ چلنا۔ راحم نے اس کے کندھے کے گرد بازو رکھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت وہ مکمل دھیان سے چل رہا تھا۔ نیچے ہال میں شاہ ہاؤس کے سب افراد ڈائننگ ٹیبل پر خاموش بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی، سوائے پریشی اور مہنور کے، جو ایک دوسرے کے کان میں نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھیں۔ راحم کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے جب دانین ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو چند لمحے سب کے ہاتھ رک گئے۔ آمنہ بیگم نے فوراً نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا، پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولی، بیٹا، دانین کو نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح سے اس کے زخم دکھ جائیں گے۔ راحم نے دانین کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، ماما، آپ کی بہو کی ہی ضد تھی کہ اس نے نیچے بیٹھ کر کھانا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے قید کر لیا گیا ہے۔ آمنہ بیگم نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلا کر دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ راحم نے احتیاط سے دانین کو کرسی پر بٹھایا، بالکل اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اور اس کی پلیٹ میں پرہیزی کھانا نکالنے لگا۔ دانین چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، نظریں نیچی تھیں۔ راحم نے بھی اپنی پلیٹ بنائی اور خاموشی سے کھانے لگا۔ ٹیبل پر اب بھی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی دانین کو ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے قید سے آزاد ہوئی ہو، جیسے اپنے ہونے کا احساس ہوا ہو۔ اذلان اپنی جگہ پر بیٹھا، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے، کام مکمل کر چکا تھا، فائل سیو کر چکا تھا، میلز کے جوابات بھی دے چکا تھا، اور اب صرف ایک ہی چیز تھی جو مکمل نہیں ہو پائی تھی، ماہنور۔ وہ بار بار دیوار پر لٹکی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی سوئیاں جیسے ضد پر اتر آئی تھیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں میں بوجھ بن کر اتر چکی تھی، لیکن دل کو جیسے سکون ہی نہ تھا جب تک اس کا وجود کمرے میں آ کر ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ نہ جاتا۔ کمرے کی فضا میں اس کی غیر موجودگی ایک عجیب سی خالی پن کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اذلان نے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا اور بیزاری سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں، مگر سکون کہاں؟ وہ لمحہ لمحہ بڑھتا انتظار اسے بے چین کر رہا تھا۔ چند لمحے مزید گزرے، نیند پلکوں پر مزید بھاری ہونے لگی، تبھی وہ جھنجھلا کر اٹھا اور دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ لاؤنج کی تمام لائٹس بند تھیں، صرف ٹی وی کی تیز روشنی پورے لاؤنج پر جھلملا رہی تھی، اور اس روشنی میں صوفے پر 2 سائے بالکل ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے، ہاتھوں میں پاپ کارن، آنکھوں میں خوف اور دلوں میں ڈر لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ کام مکمل نہ ہوا تو جیسے کوئی بہت ضروری کام ادھورا رہ جائے گا۔ اذلان کے قدم وہیں رک گئے، آنکھوں میں پہلے حیرانی، پھر آہستہ آہستہ ابھرتا غصہ، مگر اس بار اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ناراضگی کے سبب کوئی رشتہ متاثر ہو، اس لیے غصہ پی گیا۔
خاموشی سے سیڑھیاں اترتا وہ ان کے قریب آیا، پھر ہلکی سی آواز میں بولا، ماہنور۔ آواز سنتے ہی اور خاص طور پر جس لمحے وہ ٹی وی اسکرین پر کوئی خوفناک منظر چل رہا تھا، دونوں بری طرح چیخیں مار کر اچھلیں۔ پاپ کارن صوفے پر بکھر گئے اور ماہنور کا ہاتھ پریشے کے بازو پر کچھ یوں جا پڑا جیسے کوئی واقعی ویمپائر آ گیا ہو۔ دونوں چیخیں مار رہی تھیں جب اذلان گھبرا کر آگے بڑھا اور جلدی سے لاؤنج کی لائٹس آن کی۔ خاموش ہو جاؤ۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آیا اور دونوں کے منہ پر ایک ایک ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا رات کے اس پہر اپنے جناتی آوازوں کی وجہ سے لوگوں کو اٹھانے کی مشن پر ہو؟ ماہنور اور پریشے دونوں کا رنگ سفید ہو چکا تھا، مگر جب روشنی میں ان کی نظر پوری طرح اذلان پر پڑی تو جیسے سکون کا سانس لیا۔ دونوں تقریباً بیک وقت اذلان کے سینے سے لگیں۔ پریشے نے معصومیت سے کہا، بھائی شکر ہے آپ آ گئے۔ ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے ایک ویمپائر نے ماہنور کو آواز دی تھی۔ اذلان نے تیوری چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ویمپائر نہیں تھا، میں تھا۔ پریشے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر فوراً اذلان سے الگ ہوئی اور بنا پیچھے دیکھے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ اب اذلان کی توپوں کا رخ صرف ماہنور کی طرف تھا، جو اب بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو مووی کیوں دیکھ رہی تھی؟ اذلان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سوال کیا۔ ماہنور نے معصوم سی شکل بنائی، آنکھوں میں ابھی بھی ہلکی سی نمی اور چہرے پر وہی بچپنا۔ مزہ آتا ہے ایسی موویز دیکھنے میں۔ اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی معصومیت پر ایک لمحے کو دل میں ہنسا بھی، مگر چہرے پر سختی برقرار رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، چلو اب بس، زیادہ مزے نہ لو، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی مگر مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے گیا۔ سیڑھیوں پر جاتے ہوئے ماہنور نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر ٹی وی کو دیکھا، جو اب بھی آن تھا اور اس پر کوئی ویمپائر کسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے ابھی تو مزے کا سین آ رہا تھا، وہ بڑبڑائی۔ اذلان نے سنا مگر جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دبایا جیسے وارننگ دی ہو کہ اب بس کرو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور ماہنور کو بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو اور اب شرافت سے سو، اور کل سے ایسی موویز مت دیکھنا پلیز، کبھی کبھی دیکھنے دیں۔ ماہنور نے منہ بنایا۔ اذلان نے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا دیا، کبھی کبھی، وہ بھی تب جب میں ساتھ ہوں۔ ماہنور نے نظریں جھکا لیں، پھر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں، لیکن ماہنور کو اذلان کی عادت سی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھی دل سے کوشش کر رہی تھی اس رشتے کو سنوارنے کی۔ اذلان کے نرم رویے نے اسے اپنی طرف مائل کیا تھا، نہیں تو جس طرح سے اس نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ جو مرد ہر وقت محبت کا راگ الاپتے رہتے ہیں وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے۔ لیکن اذلان نے اپنے عمل سے اس کے ذہن میں موجود تمام شک و شبہات دور کر دیے تھے۔ ہاں، اس نے 2-3 دفعہ چھوٹی موٹی گستاخیاں ضرور کی تھی، لیکن اب وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی جو اس رشتے کے تقاضے نہ سمجھتی۔ اسے معلوم تھا ایک جائز رشتے میں مرد کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اذلان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا تھا، اور یہی چیز ماہنور کے دل میں اذلان کے لیے جذبات ابھار رہی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی شاہ ہاؤس کے بیک گارڈن میں اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں نمی کی ہلکی سی تہ تھی جو ہر سانس کے ساتھ اندر اترتی اور دل کو کسی انجانے سکون سے بھر دیتی۔ راہم دانین کے ساتھ دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، لیکن کوئی لمس بھی نہیں تھا، جیسے ایک تعلق ہو مگر ابھی مکمل نہ ہوا ہو۔ دانین نے دوپٹہ کندھے اور سر پر درست کیا اور نظریں جھکائے قدم سے قدم ملاتی چلی جا رہی تھی۔ راہم کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ دانین، اس کی آواز نرم تھی مگر الفاظ میں کچھ غیر معمولی تھا۔ وہ رکا نہیں، قدم برابر برابر اٹھاتا رہا، لیکن نظریں اس کی طرف موڑ لیں۔ دانین نے سرسری سا چہرہ اس کی طرف موڑا، جیسے کہہ رہی ہو، جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ پرسوں تمہاری تیسری سرجری ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے بعد کافی حد تک تمہارے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ دانین کے قدم ایک پل کو سست ہوئے، جیسے کسی نے اس کے دل پر سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور وہ پہلی بار کچھ دیر کو راہم کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ واقعی؟ اس کے لہجے میں حیرت، امید اور ایک گہرا سکون تھا۔ راہم نے سر ہلایا۔ ہاں۔ وہ خاموش ہوئی، پل بھر کو سر جھکایا جیسے کچھ سوچا ہو، پھر دھیرے سے بولی، راہم، شکریہ، آپ نے اس سارے وقت میں جس طرح میرا خیال رکھا،
میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اتنا صبر، اتنی توجہ دے سکتا ہے۔ راحم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ رکا اور ایک لمحے کو اس کے سامنے آ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ میرا فرض تھا، اور ویسے بھی یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں دانین۔ دانین کا چہرہ حیرت سے اٹھا۔ اس کے الفاظ کا مطلب سمجھنے میں اسے کچھ وقت لگا۔ اپنے لیے؟ ہاں، راحم نے آہستہ سے کہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے دانین، تم نے اس رشتے کو اب تک دل سے قبول نہیں کیا، لیکن اب میں مزید اسے لٹکانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے مکمل ٹھیک ہونے کے بعد ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ دانین اس کی طرف خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ راحم کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ راحم کا ہر عمل صرف اس کی غلطی کے بوجھ کا کفارہ تھا۔ وہ صرف اپنے ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ گزارے گا جس کے جسم پر داغ ہیں، جن کے نشان شاید کبھی مٹ نہ سکیں؟ وہ کچھ کہے بغیر چلتی رہی، لیکن اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ راحم نے دیکھا اس کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی کی لکیر تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بار بار دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں۔ دیکھو دانین، راحم کی آواز میں اب سنجیدگی تھی، جو دھیرے دھیرے شدت میں بدلنے لگی۔ جو بھی ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اسے بھول جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے جدائی صرف میری موت کی صورت میں مل سکتی ہے۔ اس کے الفاظ دانین کے دل پر کسی دستک کی مانند لگے۔ وہ ٹھٹکی، سانس ایک پل کو بند ہوا اور پھر تیزی سے چلنے لگی۔ چہرے پر ہلکی سی نمی ابھری، جیسے پسینہ نہ ہو، کسی اندرونی خوف کی نمی ہو، اور وہ ایک قدم اور نزدیک آیا۔ اب تم اتنی بچی نہیں ہو کہ اس رشتے کے تقاضے نہ سمجھ پاؤ۔ میں نے تمہیں بہت وقت دے دیا، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے لفظوں نے دانین کو جیسے سن کر دیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، پریشانی تھی، اور کچھ حد تک خوف بھی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینا بھول گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اس نے ہاتھ سے اپنے ماتھے کو چھوا اور راحم فوراً اس کے قریب ہوا۔ دانین، اس نے فوراً اسے قریب موجود کرسی پر بٹھایا۔ اس کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور پسینہ ماتھے سے ہوتا ہوا رخساروں تک پہنچ گیا تھا۔ راحم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نرم سا لمس دیا، جیسے سکون پہنچا رہا ہو، مگر اپنے الفاظ واپس نہ لیے۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے دانین، میں جتنا تم سے دور رہوں گا ہمارے بیچ اتنی ہی دوری بڑھے گی، اور میں اب یہ فاصلہ نہیں برداشت کر سکتا۔ دانین کی نظریں دھندلی ہونے لگیں۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اب اسی زندگی کا سب سے اہم کردار بننے جا رہا ہے۔ راحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو اندر چلیں۔ آواز میں شفقت تھی، لیکن فیصلہ اب بھی اٹل تھا۔ دانین خاموش رہی، کوئی مزاحمت نہیں کی، صرف اس کا دل بہت آہستہ سے، بہت دھیرے دھیرے کسی نئی حقیقت کو قبول کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی رچی بسی تھی، جن میں جانان کی چوڑیوں کی کھنک بھی دھیمی سی شامل ہو چکی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کے پلو کو کندھے پر سیٹ کر رہی تھی۔ نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج والے سوٹ میں وہ نکھری نکھری لگ رہی تھی، لیکن اس کے انداز میں کوئی بناوٹ نہ تھی۔ نہ ہی وہ جانتی تھی کہ اس لمحے وہ کتنی مکمل لگ رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی پشت پر کوئی نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر لمحہ اس نگاہ کی تپش کو محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ نہ ہی کوئی سوال، نہ ہی کوئی نظر۔ وہ اپنے بالوں کی چٹیاں مکمل کر کے پن لگا رہی تھی۔ اب اس کی پشت سے وہ مانوس اور گہری آواز ٹپکی، آج کے بعد تم ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ جانان کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پن انگلیوں میں ہی تھمی رہی۔ میں تمہیں خود چھوڑنے اور خود لینے آؤں گا۔ آواز نرم تھی مگر فیصلہ کن، جیسے حکم نہیں، بس اطلاع ہو۔ نہ کوئی جھنجھلاہٹ، نہ غصہ، بس ایک جملہ جو دونوں کے بیچ ایک حد مقرر کر گیا۔ جانان نے نہ کوئی سوال کیا، نہ اعتراض، بس آہستہ سے سر کو ہلکا سا جنبش دی، جیسے اس نے سن بھی لیا، مان بھی لیا۔ ارشمان اب بھی اپنے بیڈ پر نیم دراز حالت میں تھا۔ ایک بازو کے نیچے تکیہ رکھا تھا، دوسرا سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اب بھی جانان کے چہرے پر تھی، جو اب لپسٹک کی کیپ بند کر کے میز پر رکھ چکی تھی۔ وہ مسلسل خود کو مصروف رکھے ہوئے تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی،
ارشمان نے نظریں ہٹائے بغیر آنکھیں کچھ اور نیموا کر لیں۔ 3 بجے تک فارغ ہو جاؤ گی؟ جانان نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس دروازے کے پاس رکی اور دوبارہ ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دروازہ کھلا، بند ہوا اور کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی پھیل گئی۔ ارشمان کی نظریں اب بھی دروازے پر ٹکی تھیں۔ وہ جانتا تھا جانان نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہر بات سن چکی ہے۔ یہ خاموش رضامندی لفظوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس کا دھیان بار بار سامنے سڑک سے ہٹ کر دائیں جانب بیٹھے وجود کی طرف جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر جب جب وہ جانان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اس کا دل کوئی گستاخی کرنے پر اکسانے لگتا تھا، ایسی گستاخی جو شاید لفظوں کی صورت میں نہیں لیکن نظر کی شدت میں چھپی ہو یا دل کی دھڑکن میں گونج رہی ہو۔ جانان اپنی کتابوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، چپ چاپ بیٹھی، سنجیدہ، خاموش، جیسے اپنے ہی خیالوں میں گم ہو، مگر ارشمان کی آنکھیں اسے دیکھنے سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے زاویے کو، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے آثار کو، پلکوں کی جنبش کو، سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسی کشش ہے؟ ارشمان نے خود سے سوچا۔ پھر جیسے دل نے شرارت کی، نگاہیں پھر سے پھسل گئیں، اس بار سیدھا جانان کے ہونٹوں پر جا کر رکیں، وہ ہونٹ جن پر ہلکی سی گلوسی لپسٹک کے رنگ جھلک رہا تھا، ہونٹوں کی وہ نرم خمیدگی جس نے ارشمان کو چند لمحے کے لیے سب کچھ بھلا دیا۔ سانسیں بے ترتیب ہوئیں، دل نے زور سے دھڑک کر کہا، چھو لو، کچھ تو کر دو، مگر دماغ نے خبردار کیا، نہیں ابھی نہیں، اگر ابھی چھیڑا تو شاید برداشت سے باہر ہو جائے اور شاید پھر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ کر پائے، جو کہ جانان کے حق میں تو بالکل بہتر نہیں ہونا تھا۔ ارشمان نے ایک گہری سانس لی، خود کو قابو میں رکھا اور ڈرائیونگ پر دھیان دینے کی کوشش کی، لیکن شاید دل نے ہار مان لی تھی۔ نگاہیں ایک بار پھر جانان کے ہونٹوں پر جا رکیں، جہاں وہ چمکتا رنگ اب بھی ارشمان کے ضبط کو توڑنے پر تلا ہوا تھا، اور پھر اچانک ارشمان کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی، غصے کی ہلکی جھلک اب واضح ہو رہی تھی۔ جب ضبط ختم ہونے لگا تو ہاتھ تیزی سے ڈیش بورڈ کی طرف بڑھا، وہاں رکھا ہوا ٹیشو باکس پکڑا، ایک ٹیشو نکالا اور جانان کی طرف بڑھا دیا۔ جانان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جانان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، سمجھ نہ سکی، یہ ٹیشو کیوں؟ یہ جو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہے؟ ارشمان کی آواز میں اب خفگی تھی، اسے صاف کرو۔ جانان کی آنکھیں پھیلی، ہونٹوں پر بے یقینی، چہرے پر سوال۔ ارشمان نے بغیر رکے کہا، آئندہ اس طرح سے بن ٹھن کر یونیورسٹی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا سارا بناؤ سنگھار تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے مردوں کے لیے۔ الفاظ میں طنز نہیں تھا، بس ایک حق تھا، اور اس حق کے پیچھے چھپی ایک شدت، ایک مان۔ ارشمان اب خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت تھی۔ جانان نے نظریں جھکائیں، اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور پھر دھیرے سے، بہت دھیرے سے اپنے ہونٹوں پر موجود لپسٹک کو ٹیشو سے صاف کیا۔ اس کی پلکوں پر نمی ابھرنے لگی، مگر وہ آنسو بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں پیچھے دھکیلا، خاموشی سے۔ جس طرح ارشمان کا رد عمل تھا، وہ جانان کو بہت کچھ غلط سوچنے پر مجبور کر گیا۔ اسے یہی لگا کہ ارشمان اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ یونیورسٹی مردوں کو لبھانے جاتی ہے۔ اسے ارشمان کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتی رہی، دونوں خاموش تھے۔ ارشمان کی شدت نے جانان کے اندر کچھ توڑ دیا تھا، مگر اس پل کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دانین خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں دوپٹہ تھا جسے وہ بار بار انگلیوں میں لپیٹ کر کھول رہی تھی، جیسے الجھنیں اس کے اندر سلجھنے کے بجائے اور الجھ رہی ہوں۔ راہم صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر دانین نے نرمی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے بابا کے گھر جانا ہے راہم۔ آواز دھیمی تھی، مگر خواہش صاف جھلک رہی تھی۔ راہم کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے تپش سی جاگی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم نہیں جا سکتی۔ لفظ سیدھے، صاف اور سخت تھے۔ دانین کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ پلکیں جھپکیں، پھر آہستگی سے بولی، پلیز راہم، مجھے جانا ہے، بابا اور حمزہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ راہم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ دانین کے چہرے پر لکھی اداسی وہ دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ضد بھی اپنی جگہ تھی۔ اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو میں تمہارے بابا اور بھائی کو بلوا لیتا ہوں یہاں۔
یہ سننا تھا کہ دانین کا ضبط جیسے پھٹ پڑا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، زخم کے درد سے چہرہ تھوڑا سکڑا مگر آواز میں سختی اتر آئی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں کسی غیر کے گھر جانے کی بات نہیں کر رہی، اپنے میکے جانے کی بات کر رہی ہوں، اور آپ کوئی بھی نہیں ہوتے مجھے روکنے والے۔ اس کے لہجے میں ایسی تلخی تھی جو راہم کو لمحہ بھر کو خاموش کر گئی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ تلخ رویہ صبح اس کی گئی بات کا رد عمل تھا، اس لیے بنا دانین پر غصہ کیے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نگاہ سیدھی دانین پر جم گئی، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں مگر لب سختی سے بھینچے تھے۔ صوفے پر بیٹھا راہم ایک لمحہ خاموش رہا، پھر اٹھا۔ قدموں کی آواز کے ساتھ دانین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ راہم بیٹھ کے قریب آیا، ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بنا کوئی سوال کیے، بنا کوئی وضاحت مانگے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ وار اچانک تھا، شدت سے بھرا ہوا، ایسا کہ دانین کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس کے لبوں پر ایک جلن سی محسوس ہوئی، اور چند لمحے بعد جب راہم پیچھے ہٹا تو دانین کے ہونٹ سے خون کی ننھی بوند نمودار ہوئی۔ راہم نے لبوں پر بے باکی سے ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں وہی شدت تھی۔ بولو، اب بھی جانا ہے تم نے؟ دانین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں، سانسوں کی رفتار بے ترتیب ہو گئی، چہرہ نیچے جھکا جیسے الفاظ کہیں رہ گئے ہوں اور جذبات زبان سے باہر نہ نکلے ہوں۔ راہم اسے یوں دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا، پھر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے لبوں پر خاموش فتح کی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس نے دانین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب وہ دانین پر غصہ نہیں کرے گا، نہ ہی بحث کرے گا، بلکہ اپنی شدتوں سے، اپنی موجودگی سے اس کی سوچوں کو صرف اپنے تک محدود رکھے گا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے اور اسی سے ریلیٹڈ اچھے مزید ناول پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ خاص طور پر وہ ویورز جو پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔